الحمد لله نحن نصلي على رسول الكريم والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو، حالانکہ رفع الیدین کی حدیث مبارکہ اصل اسانید ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کا عمل اس پہ کیوں نہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ یہ بات تو ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ جو ہے وہ اصل اسانید ہے، لیکن محدثین کے اصول کے مطابق بہت سے امور اس میں قابل غور ہے۔ احناف کا عمل اس میں نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ جو ہے مضطرب ہے، یہ ایسا اضطراب ہے اس حدیث مبارکہ میں جس اضطراب کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ دور نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو، پہلی بات یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرض حکمت سالم جو ہے وہ ان سے موقوف مرفوع نقل کرتے ہیں، پھر ان کے تلمیذ رشید نافع جو رحمہ اللہ علیہ جو ہے ان سے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک معمولی جو ہے اختلاف نہیں ہے، یہ ایسا بڑا اختلاف ہے جس کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو لینے سے منع کر دیا۔ پھر اس طرح آگے چلتے میں بتاتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کے بارے میں 6 روایتیں منقول ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا وہ احناف کا استدراج ہے، جو مدونۃ الکبریٰ کے اندر بھی ہے، ابو عوانہ کے اندر بھی ہے اور حمیدی کے اندر بھی ہے، جو صحیح اسناد کے اندر حمیدی وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا استاد ہے، اور امام بخاری شریف میں پہلی حدیث جو امام بخاری لائے تو اپنے استاد حمیدی سے نہیں۔ ان کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، پھر پوری نماز میں نہیں کرتے تھے، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر 2 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا جو ہے رکوع سے اٹھتے وقت، یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آپ جو ہے 3 مرتبہ 3 مقامات پہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ایک رفع الیدین یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور غیر مقلدین حضرات کا یہ مستدل بھی ہے۔ پھر چوتھی روایت یہ ہے کہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے، ایک رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور پھر چوتھا جو ہے وہ پہلے قاعدے میں اٹھتے وقت، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس پر بام باندھا۔ 5ویں روایت ہے کہ 5 مقامات پر پوری نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے۔ 4 مقامات وہ جو میں نے بیان کی، اور 5ویں رکعت سجدے کے اندر، یہ نسائی شریف کے اندر ہے، جس کو حافظ ابن حجر نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے۔ پھر 6ٹھی روایت یہ ہے کہ 6 مقامات پر، یعنی 5 یہ، 6ٹھی ہے کہ کل خفض رفع، ہر اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ تو یہ ایسا اضطراب ہے جس اضطراب کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ دور نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے۔ اور پھر یہ ہے کہ محدثین کا اصول ہے، جب راوی کا اپنا عمل جو ہے وہ حدیث کے مخالف ہو تو سمجھا جائے گا، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ حدیث سمجھا جائے گا یہ حدیث متروک ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، وہ صرف تکبیر تحریمہ کو رفع الیدین کرتے تھے، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے وہ قابل استدلال نہیں، حدیث محدثین کے اصول کے مطابق، جس کا معاملہ غیر مقلدین حضرات کرتے ہیں۔